اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے تمام ویورز، میرے ساتھ پڑھنے والے، میرے چینل پہ قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ سننے والے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے اور سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا آیت نمبر سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 201 202۔ تو آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 202 سے۔ آپ سب میرے ساتھ قرآن پاک کھولیں، تو سادہ قرآن پاک ہے وہ کھول لیں، اس پہ نظر دوڑاتے جائیں، اور اگر سادہ نہیں تو ترجمے والا ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو آپ قرآن پاک کھولیں میرے ساتھ، تو ہم ترجمہ قرآن پاک اپنا شروع کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے دن، فمن، پس جو کوئی تعجل، جلد چلا گیا، فی یومین، 2 دن میں، یوم ایک دن، یومین 2 دن، فلا، پس نہیں، اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، یعنی کہ کنکریاں مارنے کے بعد 2 دن کوئی رکا یا 2 دن کے بعد جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان تمام آیات میں ہم نے مناسک حج کا طریقہ سیکھا، حج کے تمام احکام اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کی۔ ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کر دے، پس لا، نہیں، تو نہیں، اثما کوئی گناہ علیہ اس پر، لمن، اس لیے کہ جو، لمن اتقوا، ڈرتا رہا اللہ سے، واتقوا، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان رکھو، انکم، یہ کہ تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، جمع کی جاؤ گے، یعنی حشر ہوگا، اکٹھے ہوگے، جمع ہوگے۔ ومن الناس، اور وہ لوگ جو، من یعجبک قولہ، تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے، تمہیں تعجب میں ڈال دیتی ہیں، محبت میں ڈال دیتی ہیں ان کی، قولہ، باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی، پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وہو، اور حالانکہ وہ، الد الخصام، سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو دنیاوی معاملات میں بہت اچھا ہے، دنیاوی معاملات کو بہت اچھا سمجھتا بھی ہے، جب وہ باتیں کرتا ہے تو ہر بات میں کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ اندر سے بڑا جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب ایسا شخص لوٹے، سعیٰ، دوڑتا پھرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک، اور تباہ کرے، خرسا، کھیتیوں کو، والنسل، اور نسل کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یحب، پسند کرتا، فساد، کسی بھی فسادی انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو دنیاوی معاملات میں قسم اللہ کی اٹھا کر اپنے دل پر اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ اندر سے ایسا نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل دیکھ لیں ہمارے ہاں الیکشنوں میں جو ہو رہا ہے، یا کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے پہلے کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایک دفعہ ہمیں سودے پہ آئیں تو صحیح، جب وہ ہم عوامی طاقت سے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر وہ ان باتوں کو بھول کر پیٹھ کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے نسلوں کے نقصان ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کے نقصان ہوتے ہیں، تباہی بربادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یحب الفساد، میں فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کسی قسم کا بھی فتنہ فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں، ایسے عملوں سے محفوظ رکھیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے، کہ اللہ پسند اگر نہیں کرتا، ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو عمل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جائے، لہو اتق اللہ، اس کو کہ ڈر اللہ سے، جب اس سے یہ کوئی کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یہ باتیں جھوٹی کرتے ہو، ان پہ عمل تم خود نہیں کرتے، تو وہ کیا کہتا ہے، اخذتہ، اسے آمادہ کر لے، عزت بالاسم، اس کی عزت یعنی کہ اس کا غرور، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ، تو کافی ہے اس کو، جہنم، ولبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ اس کا غرور، اس کی تکبر، اس کا عہدہ، اس کی ایگو، یعنی کہ اس کو کوئی ایمان والا اگر نیکی کی طرف لاتا بھی ہے تو وہ دل ہی دل میں یہ کہتا ہے کہ میں کیوں کر ایسا کہوں کہ یہ میں نے کیا ہے یا میں نے غلط کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ روز محشر جب مومنین کا حساب ہوگا تو جو مومن بندے ہیں وہ تو آج بھی جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کو مان لیتے ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی علماء دین ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ آڈیو ویڈیو کال پہ آ کے سب پوری عوام سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ مسئلہ یہاں سے غلط ہو گیا ہے، کہ دنیا پہ بھی وہ یہ بات مانتے ہیں اور روز محشر بھی جب مومنین کا حساب کیا جائے گا تو وہ سب کے سامنے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کریمی ہوگی ہم مومنوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو سائڈ پہ کر کے بتائیں گے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی کہ مثقال برابر نیکی اور برائی اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ آپ نے کیا تھا نا۔ تو مومن دنیا پہ جیسے اقرار کرتا ہے نا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ مجھے معاف کر دے، تو روز محشر بھی مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جوش میں لا کے مومن کو معاف کر دے گا۔ اس کے برعکس کافر کا معاملہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر اپنی عزت کو اپنی ایگو کو بڑا کر لیتے ہیں اور وہ جو گناہ کرتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے انسان کے لیے کافی ہے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عملوں سے ہم سب کو بچائیں جن سے اللہ ناراض ہو جائے اور جہنم ہمارا ٹھکانہ ہو جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو مَن یشری، جو بیچ ڈالتا ہے نفس ابتغاء، نفس اپنے کو ابتغاء چاہنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، واللہ، اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد، مہربان ہے اپنے بندے پر۔ اب اپنے نفس کو کیسے بیچیں گے؟ کیا آج وہ پہلے دور میں تو غلام ہوتے تھے پھر ان کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، جبکہ آج تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن تو جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، قیامت تک کے لیے مسائل کا اس میں حل ہے، قیامت تک کے لیے یہ ساری باتیں چلیں گی۔ تو آج کا من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، آج کا نفس بیچنا یہ ہے کہ آج جو ہمارے شہید، ہمارے جتنے بھی فوجی جوان شہید ہو جاتے ہیں بارڈروں پہ جا کے تو اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے راہ میں بیچ دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں گھروں میں موجود عورتیں ہو گئیں، جیسے مرد بھی ایسے ہیں جو جہاد پہ ہر شخص تو نہیں جا رہا، ہر شخص نہیں جا سکتا، تو اپنا نفس بیچنا کیسے؟ اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے نفس کی نفسانی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے نماز پہ بیٹھ جانا، آدھی رات کو آنکھ کھل جائے تو ایک دم میں اٹھ جانا، دوبارہ نہ سونا، یہ دین کے معاملے کے لیے کبھی گھر بار کو چھوڑ دینا، کبھی گھر کے کام کو چھوڑ دینا۔ یہ جو لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے وقت کو نکالتے ہیں، تو یہ کیا کرتی ہیں؟ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ اپنے نفس کو بیچ رہی ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالا تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رؤوف ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، آمنو دخلو، سارے ایمان والوں سے یہ بات ہو رہی ہے، مردوں سے، عورتوں سے، داخل ہو جاؤ تم فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، ولا، اور نہ تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات قدم شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے نقش قدم نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ایک دشمنی تو وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی دشمنی ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہمارا دشمن ہے، سیدھا راستے سے جا رہا ہے، دشمن آ کے وار کر دیتا ہے تو نامعلوم افراد۔ لیکن شیطان جو ایسا دشمن ہے اس کا تو ہمیں کیسے نہیں پتہ؟ ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام بی بی حوا کو جنت سے نکالا، پھر اس نے قرآن میں آگے آیت آئے گی کہ اس نے کہا کہ یا اللہ اب میں تو لعنتی مردود ہو چکا ہوں، لیکن اللہ مجھے قیامت تک تجھ سے مہلت چاہیے، میری اس دعا کو قبول کر لے تاکہ میں اپنے ساتھ کچھ اپنے ولی بھی بنا لوں، کچھ ساتھی بھی بنا لوں۔ آج تو جو وقت جا رہا ہے اس زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شیطان کی فوجوں کی فوجیں ہو گئی ہیں، سب سے زیادہ غیر آباد آج جو ہے وہ ہمارا مسلح ہو گیا ہے، آباد ہو گیا ہے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، ہر قسم کی سوشل میڈیا کے حرکات و سکنات، باہر بازار آباد ہو گئے، ہمارے مصلے غیر آباد ہو گئے، ہماری جا نمازوں پہ سجدے دینا، نوجوانوں کے سر کم ہو گئے، بہت کم آپ کو کوئی ملے گا، مسجدیں ہیں ایک صف، دو صف، زیادہ جمعے والے دن 3-4 صفیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان کھلا دشمن ہے، یعنی کہ سب کو اوپن پتہ ہے کہ اس نے دشمنی کی ہے اور یہ انسان کو بہکائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگر اس کے بہکاوے میں آ بھی جاؤ، اگر بھول بھی جاؤ میرے بندو، تو استغفر اللہ ربی کرو گے تو میں سارے گناہ آپ کے معاف کر دوں گا، کیونکہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت لی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے تو میں اجازت دیتا ہوں نا قیامت تک تو میرے بندوں کو ورغلائے گا، لیکن میں بھی معافی کا دروازہ بند نہیں کروں گا جب تک کہ حلق میں موت کا غرغرہ نہیں بچ جاتا۔ وہ جو کہتے ہیں نا وہ مرنے والے کا سانس اکھڑ سا گیا ہے تو وہ موت کا غرغرہ ہے، اس سے پہلے معافی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ وَإِن زَلَلْتُمْ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر ڈگمگا گے، من بعد اس کے کہ تمہارے قدم ڈگمگا گے،
ما جاءتکم جو تمہارے پاس آئے بینات واضح احکام ان سے آپ نے اگر کوئی آگے پیچھے کر لیا کوئی گناہ ہو گیا فاعلموا تو جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر ہل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں اللہ سوائے یہی سی کہ ان یأتیہم اللہ آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے فی ظلل سائبانوں میں من الغمام اور بادلوں میں والملائکۃ اور فرشتے وقضی اور طے ہو جائے امر قصہ وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے تمام کام، یعنی تمام کاموں کا آخر انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام ویورز مجھے یقین ہے آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ برائے مہربانی میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ سانس ایک بہت بڑا چانس ہے، جب تک یہ سانس ہے تب تک آپ اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالیں، اپنے وقت نکالیں، قرآن پاک کو لے کے بیٹھیں، ترجمہ تفسیر جانیں تاکہ ہماری فلاح ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔